السلام علیکم۔ سوالات بہت ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک ایک کر کے دو کر کے ایسے سوالات آتے رہیں گے اور میں یہ سوالات کرتا رہوں گا اپنے آپ سے، اور اس وساطت سے یہ سوالات ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کلک کر جائیں، کہیں سے یہ بات دل کو لگ جائے اور اس کے جواب ملنے لگے اور ان کے جوابات کو تلاشنے لوگ لگ جائیں اور کچھ رنگ اس میں بھر دیا جائے اور کچھ اچھا ہی ہو جائے تو بہتری ہو جائے۔ ایک اور سوال جو خانگی معاملات کے اوپر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ میری ان باتوں سے آپ لوگ اتفاق کریں، لیکن سوال ہے۔ ایک سوال ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے صحافی کے بیٹے نے اپنی بیوی کو، جو اس کے گھر میں تھی، اس کے ساتھ اسے ایکسرسائز کا ڈمبل اٹھایا اور سر پہ مار دیا۔ جھگڑے میں وہ مر گئی، کیس چلتا رہا، فیصلہ آ گیا۔ ایسے کئی کیسز ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، متواتر ہو رہے ہیں۔ آج ہی کی ایک نیوز انڈیا سے بھی آئی ہے کہ ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اختلاف میں کوئی کھائی سے دھکا دے دیا اور بڑا بچا ہوا وہاں پہ واویلا، اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں جب میں سننے کو ملتی ہیں تو مجھے اسلام کی اس بات کے اوپر بڑا ایک ناز ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے راستے دیے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان کو زندگی ملتی ہے، اس زندگی میں اگر آپ نہیں رہ پا رہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے تو راستہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جائز راستہ ہے کہ آپ کھلا لے لیں، آپ طلاق دے دیں اور بولے جی آپ کی زندگی، اپنی زندگی، آپ سے اختلاف ہے، آپ کو میں پسند نہیں، آپ مجھے پسند نہیں، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا حل ایک دوسرے کو مار دینا نہیں ہے، اس کا حل ایک دوسرے کو اذیت بھری زندگی دینا نہیں ہے۔ پوری زندگی ہم اس اذیت کے ساتھ گزاریں کہ لڑکی یہ سوچ کے گزارے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا رخصت کرتے وقت کہ میں رخصت تو کر رہا ہوں، لیکن تمہارا وہاں سے ڈولی جا رہی ہے تو جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اب وہ اس پالن کا پالن پالتی ہے لڑکی، اور ساری زندگی اسی چکر میں بیچاری، ایک زندگی جو اس کو ملی، اس نے اس کو قید بامشقت کے طور پہ گزارا۔ اسی طرح سے کئی مرد حضرات بھی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دیا ہے، اس میں موو فارورڈ کرنا چاہیے۔ میں بہت سارے معاملات دیکھتا ہوں کہ لوگ، کوئی معاملہ اگر کوئی طلاق ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑا قیامت ٹوٹ پڑی، حالانکہ اس میں بہت سارے بہتری کے پہلو ہوتے ہیں۔ آپ آنے والی زندگی میں جو بہت ساری پریشانیاں ہیں، جو بہت ساری تکالیف ہیں، جو بہت بڑے چھپے ہوئے جو مشقتیں آنے والی ہیں، اور جو ایک جب شادی ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، جیسے تیسے کر کے لڑکا اور لڑکی والے والدین اور کوئی نہ کوئی میچ کر کے شادی کرا دیتے۔ اگر وہ کر لی، انہوں نے پہلی بات وہ کرنی نہیں چاہیے، بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اگر وہ کر لی جائے تو پھر ان کو جب پتہ چلے کہ معاملہ تو بہت خراب ہے، اور پھر بچے بھی پیدا کرتے جائیں، 4-5 بچے پیدا کرنے، اور اس کے بعد پتہ لگے وہ یا تو اس کو مار دیں، یا یہ مجھے مار دیں، یا پھر تو یہ بروقت فیصلے اپنی زندگی کو جینے کی خاطر بروقت فیصلے کیے جائیں، اور آپ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی، اچھی زندگی گزاریں، لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں، اور یہ اس میں چپک کے نہ بیٹھ جائیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلے کیے ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے اچھا درست فیصلہ کیا، بجائے یہ کہ وہ جنگل کا قانون اپناتے اور گنے لے کر ایک دوسرے کو مار دیتے، یا لڑکی لڑکے کو مار دے، یا لڑکا لڑکی کو مار دے، کلہاڑے سے مار دے، سوتے میں مار دے، تیزاب پھینک دے۔ نہیں، ایسا نہیں کرو یار، چھوڑ دو، اپنے اپنے راستے اختیار کر لو۔ اس سے بہتر اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جیو اور اگلے کو بھی جینے دو۔ باقی ہدایت دینا تو اس کا کام ہے، انا علینا للہدیٰ،
وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، سربستہ راز ہے اس کا، جس کو چاہتا ہے وہ راز یہ نواز دیتا ہے ہدایت سے، تو اسی سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلے نہیں ٹھوسنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں اٹھ کر آئی ہوئی ہیں، اور خام خواہ کے جو اپنے خود ساختہ مسلط کیے ہوئے خیالات اور قوانین جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس سے نکل کر ہم اسلام کی قوانین کو مانیں، اسلام کے جو اس نے ہمیں یہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، راستے دیے ہوئے ہیں، ان راستوں کو ایک بند راستہ یا غلط راستہ مت قرار دیں کہ وہ بہت بڑا غلط ہو گیا، اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، استغفر اللہ اور رسول کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور اللہ کرے کہ لوگ نبھانے والے بنے، نبھائیں، اس سے بہتر تو کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر نہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے، وہ راستہ بہترین ہے، اور اس میں بہت اچھے طریقے سے راستے کے ساتھ اس راستے کو اپنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔